کوئی بھی کسی کے حالات کو نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ دنیا کے روز اول سے عورت کو قربانی کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنی نیند قربان کر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ اپنی خواہشات قربان کر رہی ہوتی ہے اور کبھی وہ اپنی ذات تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ عورت کا اپنی سیلف رسپیکٹ کو قربان کر دینا ایک بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہی بات اگر ہم کسی مرد سے ایکسپیکٹ کریں تو شاید یہ ایک گناہ کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ وقت بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، مگر عورت کی قربانیوں کی نہ نوعیت بدلی ہے اور نہ ہی ہمارے معاشرے کی سوچ۔ آج بھی زمانے میں اسی عورت کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو گھر کے ماحول کے اندر ڈری، سہمی، دبی اور محتاج رہتی ہے، اپنی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے جس کو اپنے شوہر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے بھی اسے اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، آج کے دور کی عورت نہیں بدلی، وہ وہیں کھڑی ہے جہاں وہ آج سے 50 سال پہلے کھڑی تھی۔ ایک عورت خود کا سہارا خود کس طرح سے بن سکتی ہے بغیر بیساکھیوں کے، کس طرح سے اس معاشرے سے اپنا مقام منوا سکتی ہے، آج کے ویڈیو میں ان تمام پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے اپنی ذات کو بریدنگ سپیس دلوا سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ گھر بیٹھے کون سے ایسے پوائنٹس کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو خود مختار، آزاد اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ گھر کے روٹین کے بہت سارے کام کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے آج کے ٹاپک کو۔ آج کا ٹاپک ان تمام خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آج کے دور میں بھی گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں اور اپنی ذات کو سوائے ایک قربانی کے سمبل کے کچھ نہیں سمجھ رہی۔ آج کی ویڈیو کے تمام ٹاپکس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہیں تو اب آپ خود کے لیے سوچیں گی اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے سوچیں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے عورت کی محتاجی، فائنینشلی ویک ہونا۔ عورت بہت ساری چیزوں پہ تبھی کمپرومائز کرتی ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے۔ وہ گھر کے کاموں کے اندر رہتے ہوئے بھی آج کے دور میں کما سکتی ہے، اس بات کا تصور پچھلے کچھ سالوں سے بہت عام ہے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور کی عورت کوشش نہیں کرتی۔ وہ جس حال میں پڑی ہے وہ اس پہ کڑتی جلتی اور اپنی صحت کو برباد تو کرتی رہتی ہے، لیکن اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ آج ہی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ آن لائن جتنے بھی کمانے کے ذرائع آپ کو ملتے ہیں ان کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک دفعہ محنت کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود کھولنا شروع کر دے گا۔ عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ شاید ہم سوچتے ہیں کہ وقت گزر گیا ہے۔ ہم میں سے بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اب تو عمر گزر گئی ہے، اسی طرح کے ماحول میں دوسروں پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہوئے تو اب حالات بدلنے سے کیا ہوگا، دیر آئے درست آئے۔ جو کام آپ اپنی 30 سال کی عمر میں نہیں کر سکیں یا آپ اپنی 40 سال کی عمر میں نہیں کر سکیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنی آنے والی زندگی میں بھی وہ کام نہیں کر سکتی۔ شعور کے لیے صرف ایک دیا جلنے کی دیر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو کوئی چھوٹی سی روشنی نظر آتی ہے یوں سمجھیں کہ وہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ خود کے اوپر اور اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیں۔ اپنی ایموشنز کو لڑائی اور جھگڑے میں ویسٹ نہ کریں۔ اپنے غصے اور جذبات کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کریں اور اپنی سوچ کو بدلیں۔ جب آپ کی اپنی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے نا تو یوں سمجھیں کہ آپ کے آس پاس کی سراؤنڈنگز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ 30 سال کی ہیں، آپ 35 سال کی ہیں، آپ 40 سال کی ہیں یا آپ 50 سال کی ہیں، اگر آپ اندر سے اسٹرانگ ہیں اور ینگ ہیں، اگر آپ کا دل جوان ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ 16 سال کی ہیں۔ اپنے حالات کو بدلنے کی ہمت رکھتی ہیں اور کوشش کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پوری زندگی کا پیٹرن بدل سکتی ہیں۔ اپنے حالات اور مشکلات کو خود پر طاری نہ ہونے دیں، بلکہ انہی حالات اور مشکلات کو اپنی طاقت بنائیں اور ان کے مسائل کا حل ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ جب آپ ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں تو آپ کی وہ کوشش کتنے نتائج کے طور پہ سامنے آتی ہے اس بات کا اندازہ آپ کو اپنی پہلی کوشش کے بعد ہی ہو جائے گا۔ ایک ماں سب کو وقت دیتی ہے لیکن خود کو بھول جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی ذات کو بھولنا شروع کریں گے لوگ آپ کو ڈبل طریقے سے اس کو بھلوا کے رکھ دیں گے۔ آپ اپنی ذات کو مت بھولیں، چاہے لوگ
جتنی مرضی کوشش کریں، اپنے گھر کے کاموں کی روٹین کے باوجود، اپنی زندگی کی مشکلات، پریشانیوں اور حالات کے باوجود اپنی ذات کو وقت دیں. ہمیشہ خود کو سجا سنوار کے اور پرفیکٹ طریقے سے رکھیں. آپ کی اپیرنس آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. آپ جتنا کانفیڈنٹ ہوں گے، لوگ آپ کو دبانے سے ڈریں گے. آپ جتنی الجھی بکھری اور ڈسٹرب ہوں گی اپنی اپیرنس کے حوالے سے، اتنا ہی لوگ آپ کو دبانا ان کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا. اچھی خوراک کھائیں، اپنی نیند پوری کریں، اپنی ذات کے اوپر توجہ دیں، دوسروں کے لیے قابل رشک بنیں، قابل رحم نہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، نیور اسٹاپ لرننگ. کبھی بھی اپنا لرننگ پروسیس اسٹاپ مت کریں. زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش اور جذبہ پیدا کرتی رہیں ہمیشہ، چاہے وہ آپ کے گھر کی ڈیلی روٹین کے کام ہوں، چاہے وہ آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے کوئی سٹیپ ہو، چاہے وہ آپ گھر میں کوئی کوکنگ کی نئی ریسیپی سیکھتی رہیں. ہمیشہ اپنی لائف کے اندر نئی چیزوں کو انوالو رکھیں. ہر اچھی اور نئی چیز کو اڈاپٹ کریں. اپنی لرننگ پروسیس کو اسٹرانگ رکھیں. زندگی میں ہر نئی چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں. وہی پرانی ایک طریقے کی گھسی پٹی ریسیپیز مت بنایا کریں. ہر نئی چیز کو ٹرائی کرنے کی کوشش کیا کریں. اس طرح سے آپ اپنے اور لوگوں کے مائنڈ کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے. جب آپ زندگی میں، چاہے کوکنگ میں، چاہے اپنی ڈیلی روٹین کی لائف میں ایک کامن طریقے سے سب کچھ کرتی چلی جاتی ہیں نا، تو لوگ ذہنی طور پہ اسی ایک طریقے کو ہی اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب وہ گھر کی روٹین میں چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کی ذات کے حوالے سے تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنا تو ایک ناممکن سی بات ہے. جس طرح کھانے میں مختلف ورائٹی آف فوڈ کو انٹروڈیوس کرانے سے آپ کے گھر کے لوگوں کے ٹیسٹ برڈز چینج ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی ذات اور اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اس طرح خود کو بنا کے رکھیں کہ اگر آپ کی ذات یا رویے میں کوئی تبدیلی یا پازیٹیو چینج آتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. لوگ اس ایک چینج کو دیکھ کے شاکنگ نہ ہو جائیں. جب آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتی رہتی ہیں، کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، تو لوگ آپ کی ذات کے حوالے سے ملنے والے چینجز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ریئیکٹ نہیں کرتے. ان کے لیے یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا اور ڈفرینٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی آسانی سے ڈائجسٹ ہونے والی سچویشن اختیار کر لیتا ہے. جب آپ اپنی زندگی کو بالکل ایک دقیانوسی اور پرانے انداز سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کوئی نیا سٹیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرنا یا ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں میں شامل صرف آپ کے اپنے گھر والے ہی ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ذات کو بدلیں. یاد رکھیں، صرف فرسٹ سٹیپ مشکل ہوتا ہے. آپ کو جتنی پرابلمز، چیزیں اور مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں وہ صرف پہلے سٹیپ تک محدود ہوتی ہیں. جب آپ چیزوں کے اندر انوالو ہونا شروع کرتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو فیس کرنا شروع کرتی ہیں، تو آپ کی ذات کے ساتھ موجود محتاجی کا جو ٹیگ لگا ہوتا ہے نا، وہ صرف وقت ہی ہوتا ہے. جب آپ چیزوں کو اپنے اٹل رویے اور اسٹرانگ ڈیسیژن پاور کے ساتھ چینج کرتی ہیں نا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس نے اس چیز کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کو اس ارادے سے باز رکھنا بہت مشکل ہے. اگر آپ خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا چاہتی ہیں یا ایموشنلی اسٹرانگ کرنا چاہتی ہیں، تو صرف آپ نے اپنے لیے خود سوچنا ہے. کسی اور نے آ کے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا یا کسی اور نے آ کے آپ کو راستہ نہیں دکھانا. آپ نے صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب آپ اپنی سوچ کو خود بدلنا چاہتی ہیں نا، تو پھر آپ کے حالات آٹومیٹیکلی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، مرد کے بدلنے سے صرف حالات بدلتے ہیں، اور جب عورت اپنی سوچ اور اپنی ذات کو بدلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اب لوگوں کے لیے قابل رحم اور قابل ترس بننا ہے یا لوگوں کے لیے ایک بہت زندہ مثال بننا ہے، یہ صرف اور صرف ہم عورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے حالات کو بھی بدل سکتی ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کو بھی. آج کے ولاگ میں کوئی بھی پوائنٹ پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.